اس ایک غلطی کی وجہ سے تہجد کی نماز نہیں ہوتی، چاہے آپ ساری زندگی ہی کیوں نہ تہجد کی نماز پڑھتے رہیں، اس غلطی کے کرنے کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تہجد کی نماز کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، سالوں سے تہجد کی نماز پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن تہجد کی نماز کا یہ مسئلہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، حالانکہ اس مسئلے کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ وہ کون سی غلطی ہے؟ تہجد کی نماز یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے، اس نماز کے پڑھنے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس نماز کو پابندی کے ساتھ ادا فرماتے تھے، اور اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے بزرگ، وہ اس نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس وقت میں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، اللہ سے جو مانگو اللہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اللہ اعلان لگواتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگنے والا میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی پریشان میں اس کی پریشانی دور کر دوں، ہے کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی فلاں، تو یہ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت میں اگر آپ اٹھتے ہیں، آپ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، تہجد کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے، اس نماز کے پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، تو ہمیں یہ نماز ضرور ادا کرنی چاہیے، لیکن صحیح طریقے سے ادا کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں اس کے پڑھنے کا جو فائدہ ہو، جو ثواب ہے وہ بھی حاصل ہو۔ اگر ہم غلطی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں کوئی ثواب تو دور کی بات، ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور جو غلطی میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس غلطی کی وجہ سے نماز تہجد ہی نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز یہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی خاص طریقہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کا سمپل، جس طرح 2 رکعت ادا کرتے ہیں اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ تہجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھنا چاہیں، 4 پڑھنا چاہیں، 6 پڑھنا چاہیں، 8، 10، 12 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یعنی آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے، جو دل کا ارادہ ہے زبان سے اقرار کر لیا جائے، یہ مستحب ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دل ہی میں ارادہ کر لیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ مان لیں گے، اس کے بعد پھر سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ پھر جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہے آپ ان میں سے کوئی ایک صورت تلاوت کر لیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی صورتیں یاد ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت آپ تلاوت کر لیں۔ مان لو آپ کو ایک ہی صورت آتی ہے، قل ھو اللہ احد، یہ بہت سے لوگوں کو یہی صورت یاد ہوتی ہے، تو اسی کے ساتھ آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد پھر ہم رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، یہ ایک رکعت ہماری مکمل ہو گئی۔ اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، پھر رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود، دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ اس طریقے سے ہم 2 رکعت کر کے 4، 6، 8، 10، 12 رکعت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب غلطی کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ کئی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز اس وقت ادا کرتے ہیں جب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور نماز کے درست ہونے کے لیے نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے
کہ جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا یہ شرط ہے، ورنہ آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اب اگر آپ تہجد کی نماز اس وقت ادا کر رہے ہیں جب تہجد کا وقت ہی ختم ہو چکا ہے تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ اب تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت جب آپ عشاء کے 4 رکعت فرض پڑھ چکے، اس کے بعد سے آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، رہے گا کب تک؟ طلوع فجر تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ عشاء پڑھ کر سو گئے، آپ کی رات 12 بجے آنکھ کھلی، آپ اٹھ کر تہجد پڑھ سکتے ہیں، 1 بجے اٹھ کے آپ اس وقت تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن افضل وقت، سب سے افضل وقت تہجد کا وہ رات کا آخری حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، رات کا آخری حصہ۔ لیکن اگر اس سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں تو تہجد کی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اب لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز وہ طلوع فجر کے بعد، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ادا کرتے ہیں۔ اب تہجد کی نماز کا وقت تو ختم ہوا ہے طلوع فجر کے ساتھ، اب فجر کی نماز کے وقت میں آپ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ یعنی بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اذان فجر کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان فجر ابھی نہیں ہوئی تو 10-15 منٹ ابھی باقی ہیں تو ہم تہجد اٹھ کر پڑھ لیں، حالانکہ وہ وقت فجر کی نماز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو اس طرح ہے کہ اذان فجر جو ہے وہ طلوع فجر کے بعد، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے آدھا گھنٹے بعد، 45 منٹ، کم از کم 20-25 منٹ بعد اذانیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے 15-20 منٹ بعد اذان ہو رہی ہے اور آپ 10 منٹ پہلے تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں اذان فجر سے۔ آپ نے تو تہجد کی نماز فجر کی نماز کے وقت میں ادا کی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب بہت سے لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ تہجد کی نماز کا ابھی وقت باقی ہے یا طلوع فجر ہو چکی ہے، ہم تو اذان کو دیکھتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج کل بہت ساری ایپس اس طرح کی اینڈرائیڈ میں، آئی فون میں آپ انسٹال کر سکتے ہیں جس میں نماز کا ٹائم بتایا جاتا ہے، ورنہ آپ لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ اس ایپ کو انسٹال کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی کہ کون سی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے۔ آپ انہیں اس ایپ میں دیکھنا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے، ختم کب ہو رہا ہے۔ عشاء کی نماز کا جب وقت ختم ہو گیا تو تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، یعنی طلوع فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ تہجد کی نماز ادا کریں گے۔ اس ایپ میں اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں اسی ایک ہی ایپ میں آپ کو مل جائیں گی، تو یہ ایپ آپ انسٹال کر لیجئے گا، اس سے آپ کو بہت کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو تہجد کی نماز میں یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی کہ تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں جناب فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد، تو اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تہجد کی نماز کے درست ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت ہو۔ اگر آپ تہجد کی نماز کے وقت ختم ہونے کے بعد تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔